فراش خواہی کے گردی سر بلند، اے پسر بر خود در راحت ببند بے بند امر کر بے بند، ہر کے بر بست او در راحت تمام، باز شد بر وے در دارالسلام، غیر حق را ہر کے خواہد اے پسر، کیست در عالم ازو گمراہ تر، اے برادر تر کے عز و جاہ کن، خیش را شائستہ درگاہ کن، عز و جاہت سر بپستی میں کشد، مر ترا بر تن پرستی میں کشد، خار گردد ہر کے باشد جاہ جو، اے برادر در قرب آن درگاہ جو، نفس در ترک ہوا مسکین بود، گوش مال نفس ناداں این بود، چون دلد از یاد حق ایمن بود، نفس کے امارہ کے ساکن بود، ہر کے اورا تکیہ برسانے بود، در جہاں با لقمائے کانے بود، اکتفا بر روزیے ہر روز کن، گر نداری از خدا در جوز کن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ 13 جولائی بروز سوار پند نامہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب کا سبق نمبر 21واں سبق کا عنوان ہے ریاضت، در بیان ریاضت۔ ریاضت کے بیان میں ریاضت کا معنی ہے محنت کرنا، اور ریاضی بھی اسی بنا ہے، ریاضی میتھ جو ہے، انگلش اور میتھ سے طالب علم ذرا ٹھیک ہے نا جی، ہاں جی ڈرتے ہیں جی، یہ بڑے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہیں جی، بڑے مشکل ہیں جی، اس میں بھی بڑی ریاضت کی ضرورت ہے، ریاضی کو ریاضی اس لیے کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا، اس میں ریاضت کی اور محنت مشقت کی، بار بار اس کو حل کرنا، سمجھے؟ ہاں جی تو جتنی گوڈی اتنی ڈوڈی جیسے کہتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ در بیان ریاضت، محنت کے بیان میں، گر ہمیں خواہی، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر ہمیں خواہی، کون سا سیگا؟ واحد حاضر، اور فعل حال معروف ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ گردی واحد حاضر تو ہو جائے سر بلند، سر بلند کا مطلب اونچے مقام والا، چاہتا ہے نا ہر ایک کہ میری شان عظمت اونچی ہو، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر سر بلند ہو جائے، اے پسر اے بیٹے، اگر تو نے ترقی کرنی ہے معاشرے میں، اپنی برادری میں، لوگوں میں تیری عزت ہو، تو سر بلند ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ بر خود اپنے اوپر در راحت، آرام کا دروازہ بے بند کر، پھر جی پڑھنا شروع کر دے جی، محنت کر، جس چیز کو سیکھنا ہے سستی نہیں کرنی، 5-6 گھنٹے اپنے مقرر کر لے، رات کو کتنے، ٹھیک ہے نا، دوپہر کو قیلولہ 1 گھنٹہ، باقی جو ہے نا بس تعلیم جو ہے یہ کتابیں اوڑھنا بچھونا ہو، ساری یہ چیز یہی ہے، محنت کر دے، پھر دیکھ کس طرح پھر راحت کے دروازے کو آپ نے بند کیا تو پھر کیسے سر بلندی نصیب ہوگی۔ تو جن کے نام کتابوں میں سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اپنے اوپر راحت کے دروازے بند کر لیے تھے، صوفیہ تھے اور بڑے بڑے دنیاوی علم والے لوگ جو مشہور ہوئے ہیں، یا جو سائنسدان کوئی بنے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس انجینئر بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں بڑے، تو انہوں نے راحت کے دروازے کو اپنے لیے بند کر دیا، سمجھو نا، پڑھتے ہی رہے، دن کو پڑھ رہے ہیں، رات کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں کہ تم کتی راتیں کر سحر، رات کو جب عادت شروع کیا صبح ہو گئی، اور علماء یا طالب علم محنت، مجھے بھی یاد پڑتا ہے سردیوں کا موسم، ونٹر سیزن ہو، رات کے 3 بجے تک سکول لائف میں پڑھتا رہا ہوں، محنت کرتا رہا ہوں 3 بجے تک، آخر میں جب تھک جاتا پھر لکھنا شروع کر دیتا، لکھائی بہترین بنانے کے لیے کی کوشش۔ تو آپ نے اوپر کیا ہے جی، دروازہ بند، یعنی محنت کرنی ہے، ہر کے بربست او در راحت تمام، جس نے راحت کا مکمل طور پہ دروازہ بند کر دیا،
باز شد کھل گیا اس پر در دارالسلام، جنت کا دروازہ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کہ یہ محنت کر رہا ہے، حلال کی روزی کے لیے محنت کر رہا ہے، علم سیکھنے کے لیے محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی ہے جائز امور جتنے بھی ہیں تو اس کے لیے بہشت کا دروازہ کیا ہے، کھل جاتا ہے۔ طالب علم پڑھ رہا ہے، دیکھو کتنا محنت وہ کر رہا ہے، اگر طالب علم زندگی میں اسے موت بھی آ جائے تو کون سی موت ہے؟ شہادت کی موت ہے، شہادت کی موت ہے۔ تو اس لیے کئی ہم نے حضرات دیکھے داڑیاں سفید ہوگی، بوڑھے ہو گئے، علم حاصل کرتے رہے ساری زندگی، اپنے آپ کو کیا سمجھو؟ طالب علم سمجھو۔ آگے جی تیسرا بیت ہے، غیر حقرا ہر کے خواہد ہے پسر، کہتے ہیں اللہ کے سوا جو شخص کسی کو اللہ کے سوا اور کو طلب کرے گا، اور کی محبت دل میں لگا لے گا، کیست کون ہے در عالم جہان میں از او ہے اصل میں اس سے گمراہ زیادہ، یہ بہت بڑا گمراہ ہو گیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا ہے، نماز ہے، قرآن ہے، نیکی ہے، اپنے نبی کے ساتھ تعلق توڑ دیا ہے، اور اوروں کی محبت دل میں رکھتا ہے، موبائل اٹھا کے لگا رہتا ہے اور تصویریں دیکھتا ہے، فون پر باتیں کرتا ہے، ہاں اپنے دل کو اس نے خراب کیا ہو، یہ گمراہ تر ہے۔ کیا ہے؟ گمراہ تر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی گمراہی سے بچائے۔ تو آج اس دور کے اندر جو ہے نا حالات ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سمجھ رہے ہو نا، تو یہ زیادہ نقصان اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق ہو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہو، غیر حق را ہر کے خواہد ہے پسر، کیس در عالم ازو گمراہ تر۔ وعلیکم السلام۔ اس سے اگلا شعر ہے، اے برادر اے بھائی ترک عز و جاہ کن، یہ چاہتا ہے نا میری عزت ہو اور مجھے بڑا اونچا مرتبہ، جاہ کا معنی مرتبہ، مل جائے، مقصد زندگی کا یہ بنا لے، کہتے ہیں ایسا نہ کر، اپنے آپ کو ایسا بنا کہ رب کی بارگاہ کے لائق، شائستہ درگاہ کن، اللہ کی بارگاہ کے لائق اپنے آپ کو بنا۔ یہ صرف دنیا کے لیے اپنے آپ کو نا، کہ دنیا داری کے اندر تیری عزت ہو، واہ واہ ہو، لوگ تیری تعریف کریں، اور اے بھائی عزت اور جاہ کو ترک کر دے، یہ تیرا مقصد نہیں ہے کہ جہاں میں جاؤں میری واہ واہ ہو، ہاں لوگ کھڑے ہو جائیں میری عزت کریں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے لائق کر۔ اللہ کی بارگاہ کے لائق بندہ کب ہوگا؟ جب اس میں کیا ہوگی؟ عاجزی ہوگی، نیاز مندی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تخلق باخلاق اللہ، اچھی اچھی اس کے اندر صفات ہوں گی۔ عز و جاہت سربا پستی میں کشد، یہ طلب جو ہے نا عہدے کی، عزت کی، یہ پستی کی طرف تیرا سر لے کھینچے گی، زوال کی طرف۔ جتنا بڑے بڑے عہدے کی تو طلب کرے گا نا، بڑے بڑے عہدے والے، ٹھیک ہے نا، جب تک عہدے پر ہوتے ہیں اس وقت بھی لوگ کچھ دوست بنے رہتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، ٹی سی کرتے ہیں اور کچھ لان تان کرتے ہیں، جب عہدہ ختم ہو جائے تو پھر سلوک کیا کرتے ہیں؟ سمجھ رہے ہو نا، یہ بڑے بڑے عہدوں والے، دنیاوی عہدوں والے، ہاں جی، تو کرسی پھر وہ بھیجے پر لگتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ عز و جاہت سر بپستی میں کشد، یہ عزت و مرتبہ اس کی جو طلب ہے نا، یہ پستی اور زوال کی طرف سر کو کھینچے گی، لے جائے گی۔ مرترا بالخصوص تجھے تن پرستی کے لیے کھینچے گی، تو بس چاہے گا میری تن پرستی ہوتی رہے، کھاؤں پیوں موٹا ٹھلا ڈڈل، ہاں جی، مکان ہو جی، گاڑی ہو جی، بس یہی ہے مقصد ہے، اللہ کی مخلوق کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، رعایا مرتے ہیں تو مر جائیں، ٹھیک ہے نا، اور جتنے ہیں ساری اولاد کے لیے مختلف ملکوں میں جائیدادیں بنا لیں، ہاں جی، آگے آنے والی ساری نسل کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے، ایسے سمجھ لیتے ہیں۔ مر ترا بر تن پرستی میں کشد، یہ تن کی پوجا، تن کو، جسم کو پالنے کے لیے، جس طرح آج کل لوگوں کا حال ہے، جو بھی جس شعبے میں جاتا ہے بس وہ یہی سمجھتا ہے کہ مقصد یہی ہے، دوسروں کا خیال نہیں کرتا۔ خوار گردد، خوار میں نے ذلیل، ہم سریکی میں بھی کہتے ہیں ذلیل و خوار، ایسے ہر کے باشد جاہ جو مرتبے کو ڈھونڈتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذلیل۔ اے بھائی قرب آن درگاہ جو، اس دربار، اس بارگاہ کا قرب حاصل کر، کس کا؟ اللہ کا۔ تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ صبر کرنا پڑے گا، اللہ کے احکام، اللہ کے محبوب کے فرمان کو ماننا پڑے گا، شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، تو پھر اللہ کی بارگاہ کے کیا ہوگا؟ لائق ہوگا۔ نفس در ترک ہوا محسوس ہوگا کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، ہاں اس کو پتہ چلے گا، ضمیر اس کا مطمئن ہو رہا ہوگا، اللہ کی محبت، ٹھیک ہے نا، بندے کو یہ پتہ چلے گا، اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھے گی۔
اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی فرما برداری زیادہ اس کے اندر یہ جذبہ، یوں سمجھے رب کا قرب نصیب ہو رہا ہے۔ اور اسے اگر ہٹ رہا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں سستی کرتا ہے، اپنی جو ذمہ داری ہے طالب علم سے اس میں سستی کرتا ہے، یوں سمجھو کہ پھر دوری والی بات ہے۔ تو نفس جو ہے نا خواہش کے ترک کرنے میں یہ مسکین بود، پھر یہ مسکین ہوتا ہے، پھر کنٹرول میں ذرا آتا ہے، ورنہ بڑا خطرناک ہے نفس۔ اس کو جتنا بھی آپ سہولت پہنچائیں، ٹھیک ہے جی، اتنا یہ سست ہو جائے گا۔ اچھا کھانا کھلائیں اور جی پھر کیا ہے جی کس کمرے میں سلائیں جہاں جی اے سی لگا ہوا ہو، یہ پھر نفس اتنا طاقتور ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ نماز ٹھیک ہے نا جی، اور جو کچھ محنت کرنی تھی سست بنا دیتا ہے، جس میں جی درد ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے اس کو زیادہ عادی نہ بناؤ۔ خواہش کے ترک کرنے میں نفس کیا ہوتا ہے؟ مسکین۔ پھر یہ مسکین ہوگا، آپ کے کنٹرول میں ہوگا۔ مسکین سمجھتے ہو نا، مسکین کئی اتلے ہوں مسکین بڑے ہوتے ہوں غریب، ہاں بھیگی بلی بن جانا، پھر آپ کے کنٹرول میں آئے گا، ورنہ ہاں جی۔ گوش مال نفس ناداں این بود، گوش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کان، مال کا معنی مالیدن، کن مروڑی، سمجھو نا، گوش مالیدن استاد ہی میں کریں نا، یہ کان ذرا ہون تو کہیں نہیں دور ہونی کریں دن۔ اچھا گوش مال نفس ناداں، اچھا بے وقوف نفس کی گوش مالی اس طرح ہے، اس کو ٹھیک ہے نا زیادہ ٹھیک ہے نا سیر نہ کیا کر رجاون، اس کو زیادہ سہولتوں کی طرف نہ لے جاؤ گے تو اتنا یہ کیا کرے گا؟ سست بنا دے گا، اتنا غافل کر دے گا۔ اب جن مزارات پہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگ کشاں کشاں جاتے ہیں، وضو کے بغیر بھی نہیں جاتے، انہوں نے بڑے پیدل کے سفر کیے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، تہجد گزار تھے، اللہ اللہ کرتے رہے، صبر کیے، ٹھیک ہے، اور دور دور جا کر دین کا علم حاصل کیا، سیکھا۔ آگے فرماتے ہیں چوں دلت از یاد حق ایمن بود، نفس کے امارہ کیسا کن بود، جب تیرا دل خدا کی یاد سے بے خوف ہوگا، یعنی خدا کی یاد تجھے نصیب ہی نہیں ہے، خدا کی یاد کا تجھے احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز بھی مجھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، قرآن ہے، قرآن اللہ نے نصیب فرمایا، تلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی، تو اللہ کی یاد سے تیرا دل جس وقت کیا ہوگا؟ ایمن، بے خوف، یعنی پرواہ ہی نہیں ہے، تو کمینہ نفس کیسے سکون کرے گا؟ کمینہ نفس جو ہے نا تجھے تنگ کرے گا، تجھے کبھی کہے گا چل بھائی گھر سے چل جی، فلاں دوست کے ساتھ جی، فلاں کے ساتھ جی، وہ سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ رات کو تاخیر سے دیر سے آیا، اب باپ نے سختی کی تو آگے سامنے ماں آ گئی، بیٹے کی ماں آ گئی، رات کو 2 بجے آیا ہے، صبح نماز ہی نہیں پڑھی، سویا ہوا ہے، باپ بیدار کر رہا ہے نماز کے لیے، امی اس کی کہتی ہے بچے کی، نہیں میرا پوتر رات 2 بجے آئے، ذرا سمجھ یہ پتہ نہیں جو تیرے اتنے ہی نہ حسا سٹی پہ، صبح سویا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، ماں دے اتنے ہی نحوست، پیو دے اتنے ہی، سارے گھر دے اندر نحوست، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بھائی 2 بجے کیوں آیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ماں باپ کو اولاد کی خبر ہونی چاہیے، اولاد کی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، ان کی دوستی کی ان کے ذات ہے، ان کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ اگر پرواہ نہیں کریں گے تو پھر بعد میں رونا، پریشان ہونا کوئی کام نہیں آئے گا، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا جی۔ ہاں باپ کو بھی پھر جہنم میں جانا پڑے گا، ماں کو بھی جہنم جانا پڑے گا، اس لیے سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ بس بیٹے نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ انڈا چرا لیا، ٹھیک ہے نا، ہمسائے کی مرغی تھی، انڈا اپنی امی کو بتایا، جو انڈا اس کی امی نے جلدی جلدی اس کو جو ابال کے بھون کے دے دیا، شابت پتر شابت۔ اب وہ کچھ عرصے کے بعد اس نے ہمسائے کی مرغی بھی چرا لی، گھر میں ذبح کر کے سب نے ماشاءاللہ ورتا لی، کھا لی، حرام کا رزق اندر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بچے نے پھر کیا کی؟ بکری چرا لی کسی کی، پھر اس کے بعد گائے چرا رہا تھا، ایسے بڑھتا ہی گیا۔ تسلی کہاں سے ہو رہی تھی؟ پیچھے ہیلپ گھر سے ہو رہی تھی۔ اچھا جی، تو انہوں نے جی پکڑ لیا، موقع پر پکڑ لیا، اس کے پاس پسٹل تھا، اس نے گولی ماری، بندہ مر گیا۔ تو اب جی اس کے لیے سولی کا آرڈر آ گیا جی، اس خبیث کو سولی پہ لٹکاؤ جی۔ تو پوچھا گیا ہاں بھی تیری آخری خواہش ہو کوئی؟ اس نے کہا میری امی کو میرے پاس لاؤ، آخری خواہش میری ماں سے ملاقات ہو جائے۔ اچھا، جب ماں آئی تو رو رہی تھی،
کہ کچھ لمحوں کے بعد میرا بیٹا تو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، یہ ماں کو کہتا ہے امی ذرا قریب ہو جا، اپنی زبان تو نکال۔ اس نے سمجھا شاید میری زبان کو بوسہ دے گا، ماں نے زبان نکالی، بیٹے نے دونوں دانتوں میں اوپر نے لے کر نہ ماں کی زبان کو کھینچ لیا۔ ماں تڑپ رہی تھی، لوگوں نے کہا ارے ظالم یہ تو، اس نے کہا اب یہ کہتا ہے کہ اس منزل پر سولی تک میری ماں نے مجھے پہنچایا ہے، کاش کہ میں نے پہلے انڈا چرایا تھا، میری امی لان تان کرتی، مجھے روک دیتی ایسے کام سے۔ اس نے حوصلہ افزائی کی، پھر میں نے مرغی چرا لی، پھر بکری چرا لی، اس طریقے سے گویا کہ ماں کی طرف سے یہ سہارا تھا۔ آج سولی پہ مجھے لٹکایا جا رہا ہے تو ماں کی وجہ سے۔ اب ماں کا دشمن، قیامت والے دن اولاد ماں باپ کی دشمن بن جائے گی، جس کو سزا ہوگی نا تو ماں باپ کو بھی پھر سزا ملے گی۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو تو اپنے ٹبر کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے۔ خوش قسمت وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم والے راستے سے دور کر کے جنت والے راستے پہ لگا رہا، وہ خوش قسمت ہے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے 15ویں صدی میں، ہر ایک کا ذہن الگ الگ، سوچ الگ الگ ہوتی ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں جی، چوں دلت، جب تیرا دل اللہ کی یاد سے بے خوف ہوگا، اللہ کی یاد نہیں کرے گا، لاپرواہی کرے گا، کمینہ نفس کب کہاں سکون کرے گا، ساکن ٹھہرے گا نہیں، وہ تجھے نقصان کی طرف، نقصان سے نقصان، کبھی کسی کھڈے میں گرائے گا، کبھی کسی کھڈے میں، کبھی اس محلے سے جی شکوہ آ گیا جی فلاں صاحب جی آپ کا بیٹا ایسا ہے جی، تو باپ پریشان، ماں اس کی پریشان ہے، سمجھ رہے ہو نا۔ اس کمینے کو سکون نہیں آئے گا، نفس کو یہ پھر اور برائی کی طرف لے جائے گا۔ ہار کے اورا تکیا برسانے بوادے، سانے کا معنی ادھر ہے اللہ تعالیٰ، کاریگر کو کہتے ہیں، جس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ جہان میں ایک لقمے پر بھی وہ کانے ہوتا ہے، قناعت کرنے والا، تھوڑی سی روٹی بھی مل جائے نا کہتا ہے یا اللہ کافی ہے میرے لیے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جے ایک نیواروں کو ٹھڈائی نہ ملے، چاہ مل ونجے گزارا کر گن دے، سمجھے؟ کانے پواد، کیا کانے کا مطلب یہ ہے جو کچھ مل جائے۔ ایک کانے دو مراد ہو نہیں جڑے قلم آپ بنے نے کانے دی قلم، سمجھے؟ قانعن، قناعت کرنے والا، مطلب یہ ہے کہ جہان کے اندر جو کچھ اس کو لقمہ مل جائے، ٹھیک ہے نا جی، پہلے گوشت کھاتا تھا، اب دال کی بھاجی ہے جی، سالن ہے، ٹھیک ہے جی، لسی ہے جی، آج سالن کا نہیں، فساد نہ مچاوے، ٹھیک ہے نا جی، تو الحمدللہ وہ قناعت کرے گا۔ اکتفا بر روزی ہر روزہ کن، ہر دن کی روزی پر تو اکتفا کر لے، اس کو کافی سمجھ، جتنا اللہ تعالیٰ تجھے کھلا دے۔ اللہ والے کہتے ہیں یہ جو کھلایا آج ہم کو کس نے؟ اللہ نے۔ آج چائے کس نے پلائی؟ اتنے دن سردائی جو پیتے رہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، سمجھے ہو نا۔ ہر دن کی روزی پر اکتفا کر لے، گر نہ داری، اگر نہیں رکھتا خدا سے دریوزہ کن، پھر اللہ سے مانگ، اللہ سے تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر حدیث قدسی کا مفہوم ہے سارے لوگ ایک میدان میں جمع کرنا، ہر ایک اپنی آرزو کے بارے میں سوال کرے، یا اللہ مجھے، کوئی مانگے اتنے مربع زمین دے دے، یا اللہ مجھے اتنا علم دے دے، یا رب العالمین مجھے ولایت کا یہ مقام دے دے، سارے لوگ مانگتے رہیں، میں ان کی چاہت کے مطابق دے دوں، تو اس کی مثال ایسے ہوگی میرے خزانے میں کیا کمی آئی؟ جس طرح سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کر کھینچو، نکالو، سمندر میں کمی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے کتنی تری اٹھائے گی، ہاں کتنی تری، کتنا پانی اٹھا لے گی سوئی، سمجھو نا۔ جتنا بھی اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی مانگو اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے نا جی، اور محبوب کے وسیلے سے مانگو تو اور بھی کرم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ گر نہ داری از خدا دریوزہ کن، اگر تو نہیں رکھتا روزی اللہ سے مانگ، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا روزی ہر ایک کو دے رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔